سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، مقبوضہ کشمیر کا، یہ 70 سال سے اسی طرح پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، اور اقوام متحدہ کی اور عالمی قوانین اس پر موجود ہیں۔ سارے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے قوانین کا خلاصہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، ان کو آزاد چھوڑا جائے، جو فیصلہ وہ اپنے لیے خود کریں اس کو ساری دنیا قبول کرے۔ یہ عالمی قانون کا حصہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حصہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی منشا اور چاہت کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ مسئلہ متنازع ہے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک یہ مسئلہ متنازع ہے، اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق۔ اس سے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، انسان ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، کان دیے ہیں، سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اقوام متحدہ مسلمانوں کے فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھا۔ اقوام متحدہ صرف اور صرف انگریزوں کی، کافروں کی اور غیروں کے گھر کی ایک لونڈی ہے۔ 5 ملکوں کو تو اس کے اندر ویٹو پاور حاصل ہے۔ سارے اقوام متحدہ کے اراکین جو ممالک ہیں وہ کوئی فیصلہ کرے، امریکہ اکیلا اس کو ویٹو کر سکتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، امریکہ کہے میں نہیں مانتا، وہ سارے قانون ختم۔ 5 ملک ایسے ہیں جن کو اقوام متحدہ میں ویٹو پاور حاصل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ ویٹو پاور 5 ملکوں کو دیا ہے، کس بنیاد پہ دیا ہے؟ ان میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے 5 ملکوں میں۔ اب جب ویٹو پاور آپ نے 5 غیر مسلم ملکوں کو دیا ہوا ہے اور ان کی آپ نے ایک طرح سے سپرمیسی تسلیم کی ہوئی ہے کہ یہ 5 ملک ایک طرف اور ساری دنیا دوسری طرف، ساری دنیا اگر ایک بات کرے اور ان 5 ملکوں میں سے کوئی ایک ملک ایک بات کرے تو اس ایک ملک کی بات مانی جائے گی، ساری دنیا کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اب اس سے بڑی آسانی سے یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ اقوام متحدہ ہمارے مسائل حل کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے، یا اگر ہم اقوام متحدہ میں آواز اٹھائیں گے تو ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں نا انسان تو تجربات سے سیکھتا ہے، اور کتنے تجربے کریں گے ہم لوگ؟ 70 سال کوئی کم تجربہ ہے، اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا ہم تجربہ کریں، ان سے توقعات لگا کر بیٹھیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ قرآن نے شروع سے یہ بات کر دی ہے۔ جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے نا تو سارے لوگوں کو مولویوں کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، پھر کہ مولوی بڑی اچھی بات کر رہا ہے کہ ہاں کافر تو ہمارا دشمن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جب تھوڑے سے حالات معمول پر آتے ہیں پھر مولوی یہ بات کرتا ہے تو سارے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ وہی مولوی ان دنوں میں یہ بات کریں نا کہ جہاد اور جنگ اور کافر ہمارے دشمن ہیں تو سارے کہتے ہیں واہ یار واہ، آج تو مولوی صاحب نے کمال کر دیا۔ اور اگر تھوڑے سے حالات معمول پر ہوں، معمول کا مطلب یہ کہ پاکستان کے حالات سیٹ ہوں، پوری دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو مسلمانوں کے ساتھ، اس موقع پر مولوی صاحب کوئی بات کریں کہ بھائی اسرائیل فلسطین میں ظلم کر رہا ہے، شام میں کافر ظلم کر رہے ہیں، عراق میں ظلم کر رہے ہیں، افغانستان میں، تو کہتے ہیں یار یہ مولوی دہشت گرد ہیں۔ ہمیں مولوی بھی وہ چاہیے، ہمیں دین بھی وہ چاہیے جو ہماری مرضی کا ہو۔ جیسے آپ کوئی ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا، یا کوئی کمپیوٹر ہوتا ہے، اپنی مرضی کا کوئی بھی اس میں بیان پلے کر دو، کوئی بھی اس میں جو ہے نا چیز پلے کر دو کہ میری مرضی کے مطابق یہ چلے۔ ہم مولویوں کو اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ان دنوں میں مولویوں کی باتیں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، جب حالات تھوڑے معمول پر آتے ہیں پھر یہی مولوی بیچارے سارے جیل میں ہوتے ہیں، یہی دہشت گرد بن جاتے ہیں،
یہی مدارس دہشت گرد بن جاتے ہیں اور سارے پیچھے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ہمارے مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں یار یہ مولوی دہشت گرد ہیں. یہ بات یاد رکھیں, اس طرح کے مواقع پر اسکول, کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, یہ یاد رکھیں یہ بات. ایسے موقع پر اگر ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو علماء آگے بڑھتے ہیں, دینی مدارس کے طلباء آگے بڑھتے ہیں, وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جن کی دینی ذہن سازی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو سیکولر اور لبرل لوگ اپنے آپ کو ایسا شو کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم ملک کے بڑے کوئی وفادار ہیں, ان کو ذرا بولیں نا جا کے بارڈر پہ لڑیں, پتہ چلے ان کا ایمان کتنا ہے ان میں. بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 70 سال سے زیادہ ہو گئے, کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ اقوام متحدہ کبھی حل نہیں کرے گا. یہ بات تو طے ہے کہ اقوام متحدہ ہمارا مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتا, اس میں پاور ہی نہیں ہے, اس کو اتھارٹی ہی نہیں ہے. جب آپ نے ویٹو پاور دیا ہوا ہے اتنے ممالک کو, کیسے وہ حل کرے گا مسئلہ؟ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات کہ ٹھیک ہے آپ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھائیں, ایک اس کا رکن ہونے کی حیثیت سے, ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے, اس وجہ سے وہاں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے کہ دنیا کے سامنے ساری صورتحال واضح ہو جائے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے, انڈیا کا موقف کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. عالمی دنیا کو بھی آواز دیں, مسلمانوں کو بھی آواز دیں, عرب ممالک کو بھی آواز دیں, سب کو بیدار کرنے کی کوشش کریں, دنیا میں واویلا بھی کریں, آواز بھی بلند کریں, دنیا کو حقائق سے آگاہ بھی کریں. اس لحاظ سے یہ کام مفید ہے کہ آپ ساری دنیا کو اصل حقائق سے آگاہ کریں, لوگوں کو پتہ چلے کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے, ظلم کون کر رہا ہے, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. اس لحاظ سے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا کو اپنے ساتھ ملائیں, چاہے وہ دل سے آپ کے ساتھ ہو یا دل سے آپ کے ساتھ نہ ہو. کم از کم جب دنیا کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی تو ظاہراً کوئی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی کافر بھی ظاہراً ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس وقت جب دنیا پہ آپ ظلم کو بالکل آشکارا کر دیں, بالکل واضح کر دیں کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے, بچے بچے کو پتہ چل جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے, اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ کم از کم کھل کر کوئی بھی ملک آپ کی مخالفت نہیں کرتا. اس لیے کہ پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر پر, یہ بات بالکل واضح ہے کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے, وہاں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی خواتین کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ بالکل حقائق ہیں. اور جو ویڈیوز آتی ہیں, جو ابھی 17-18 دن سے جو کرفیو لگایا ہوا ہے کشمیر میں, جو ویڈیوز آتی ہیں, یہ تو اس ظلم کا 10% بھی نہیں ہے, یہ اس ظلم کا 10% بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں ٹی وی بند ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, سوشل میڈیا بند ہے, تو وہاں سے تو آپ کو کچھ موصول ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کہ ہمیں جو ویڈیوز مل رہی ہیں, جو رپورٹیں مل رہی ہیں, یہ اس ظلم کا 10% بھی زیادہ ہے. کیسے ملے گا ہمیں جب وہاں انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے, سوشل میڈیا بند کیا ہوا ہے, کوئی چیز آگے شیئر نہیں کر سکتا, بھیج نہیں سکتا. ساری دنیا کے عالمی میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے, اپنے میڈیا پر نہیں, عالمی میڈیا پر پابندی ہے. کوئی عالمی میڈیا کا ادارہ وہاں جا کے وہاں ظلم کی کوریج نہیں کر سکتا. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کشمیر پر ایک تو انہوں نے ناجائز قبضہ کیا انڈیا نے, دوسرا وہاں کے مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہا ہے, اور ظلم بھی ایسا کر رہا ہے جو ناقابل بیان ہے. اب ایسی صورت میں تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے, اس موقع پر انسان کو کہتے ہیں نا جب مشکل آتی ہے تو دوست اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے.
تو یہ بھی ایک مسلمان کو اللہ نے عقل دی ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس موقع پر کون میرے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، کون میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم یہاں رونا روتے ہیں نا، جب ہم یہاں پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھاؤ، شام میں ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھاؤ، برما میں ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھاؤ، تو ہمارے جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا، سیکولر، وہ کہتے ہیں یار اپنے ملک کی فکر کرو، ملک میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مولوی صاحب کو فلسطین کی پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا، نہیں کہتے؟ یہ جو لبرل لوگ ہیں کہتے ہیں ملک میں یہ مسئلہ ہو گیا، کرپشن ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب جمعے میں بیٹھ کے فلسطین کی بات کرتا ہے، کبھی شام کی بات کرتا ہے۔ اگر یہی ہمارا رویہ رہا تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ آپ کا کشمیر کا مسئلہ ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، پھر یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ سعودی عرب کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ متحدہ عرب امارات کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ ترکی کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ان کے ملک میں تو اور بہت سے مسائل ہیں، وہ ان کو حل کریں یا آپ کے مسائل کو حل کریں۔ کہتے ہیں نا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ان پہ جب مسئلہ آئے تو آپ یہ کہیں کہ یار اپنے ملک کی فکر کرو، چھوڑو فلسطین کو، تو جب آپ پہ مسئلہ آئے گا تو وہ یہی کہیں گے یار اپنے ملک کی فکر کرو، چھوڑو پاکستان کو۔ یہ وہ چیزیں جو ہم سمجھاتے ہیں، شریعت نے جو ہمیں امت کا کانسیپٹ دیا ہے وہ ان ملکوں کی حدود سے بالا تر ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں درد رکھتا ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، حضور نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں۔ المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو پورا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہو تو ہاتھ یہ کہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، سر جانے اس کا کام جانے۔ ہاتھ میں درد ہو تو سر یہ کہے یہ ہاتھ کا مسئلہ ہے، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، ہاتھ جانے اس کا کام جانے، میں نے تو سونا ہے۔ جب ہاتھ میں درد ہوگا تو پورے جسم میں درد ہوگا۔ یہ جو امت کا کانسیپٹ دیا ہے اسلام نے، یہ اسی لیے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ اگر کسی دنیا کے کونے میں کسی مسلمان کو کانٹا چبھے، یہاں آپ کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے قرآن اور حدیث کی روح سے، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پہ ظلم ہو، آپ کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے، اور محض درد بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے جو کالج ہیں، وہ زبانی جمع خرچ تو ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بہت سکھا دیتے ہیں کہ ملک سے محبت کرنی ہے اور ملک کے ترانے بھی پڑھیں گے اور گیت بھی گائیں گے۔ جب ملک پہ کڑا وقت آئے گا، جب مشکل حالات آئیں گے تو یہ پڑھے لکھے لوگ ملک سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اگر ان کو وہاں تنخواہ زیادہ مل رہی ہے، پاکستان میں کم مل رہی ہے، تو کہتے ہیں یار ہم جائیں گے امریکہ میں کام کریں گے، پاکستان میں کیا کرنا ہے۔ اسکول میں تو سارے 10 سال 20 سال پڑھتے رہے پاکستان سے وفاداری، پاکستان سے وفاداری، کہاں گئی وہ وفاداری؟ وفاداریاں ایسی ہوتی ہیں 10,000 روپے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، 20,000 روپے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتا۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے لیے کردار کون ادا کرتا ہے؟ نعروں سے قوموں کے مسائل حل نہیں ہوتے، کردار سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کردار کون ادا کرتا ہے اور کتنا ادا کرتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے ذاتی مفادات پر ملکی مفادات کو کتنی ترجیح دیتے ہیں؟
آپ اپنے خاندانی مفادات پر ملکی مفادات کو کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ آپ کی نظر میں آپ کی ذات افضل ہے یا آپ کی نظر میں آپ کا ملک افضل ہے؟ آپ کے لیے ذاتی مفادات زیادہ افضل ہیں یا ملکی مفادات زیادہ افضل ہیں؟ پتہ اس سے چلتا ہے۔ تو ایک بات ہمیں ان حالات سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم امت بنیں، اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ جب دنیا میں کہیں کسی مسلمان پر ظلم ہو، دنیا کے ہر مسلمان کو اس کا دکھ اور درد محسوس ہو، اس وقت کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ان کے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلامی حکم نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ بات کہ آپ یہ کہیں یہ ان کے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں، یہ مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اگر یہی ہمارا رویہ رہا تو آج ساری مسلم دنیا، آج ہم رونا رو رہے ہیں نا، کوئی بھی مسلمان ملک کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، سوائے اس کے کہ بیانات دے دیں۔ ہم اس مسئلے کے جو ہے نا منصفانہ حل چاہتے ہیں اور مذاکرات سے حل چاہتے ہیں۔ سارے ملکوں نے اس طرح کے بیانات ہی دیے نا، اور تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے ترکی کے کہ ترکی نے یہ کہا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تو کسی نے کوئی بیان۔ ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ اب پاکستانی حکومت پریشان ہے کہ ساری دنیا کیوں خاموش ہے، عرب ملک کیوں خاموش ہیں، کشمیر کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو بھائی وہ بھی تو آپ سے پوچھیں گے آپ نے کتنی آواز اٹھائی ہے ہمارے لیے؟ ہم اٹھاتے ہیں، مولوی اٹھاتے ہیں، عوام اٹھاتی ہے۔ عالمی سطح پر حکومت کی آواز کو دیکھا جاتا ہے کہ حکومت نے کیا کیا ہے کسی ملک کے لیے، ہماری آواز کو نہیں دیکھا جاتا، عوام کی آواز کو نہیں دیکھا جاتا۔ حکومت نے بحیثیت ایک ریاست کیا کردار ادا کیا ہے کسی دوسرے ملک کے لیے؟ یہ وہ مسلم امہ کا تصور ہے، یہ وہ ایک امت واحدہ کا تصور ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اس پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ جب ہم ایک امت بنیں گے اور ان جغرافیائی جو فرضی لکیریں کھینچی گئی ہیں، ان حدود سے ماوراء ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سوچے گا۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن کفار نے ان کو اس طرح تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ جزیرۃ العرب ہے، جزیرۃ العرب پورا ایک ملک تھا، اس وقت وہ 12 ملک بنے ہوئے ہیں۔ 12 سعودی عرب الگ ہے، شام الگ ہے، فلسطین الگ ہے، لبنان الگ ہے، اردن الگ ہے، قطر الگ ہے، کویت الگ ہے، بحرین الگ ہے۔ اتنے ملک ہیں، آپ نقشے میں جا کر دیکھیں۔ قطر سعودیہ کے خلاف ہے، سعودیہ قطر کے خلاف ہے، شام سعودیہ کے خلاف ہے، سعودیہ شام کے خلاف، آپس میں لڑایا ہوا ہے ان کو۔ ہماری حکومت کی اس وقت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں اب اس بات کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر انفرادی طور پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں حکومت کی ذمہ داریوں کی طرف آتا ہوں۔ ہماری انفرادی ذمہ داری سب سے پہلے نمبر 1 دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس طرح کے مواقع پر جب عموماً کہا جاتا ہے بھئی دعا کریں دعا کریں، تو ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں یار دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ کس سے مانگیں؟ اللہ سے نہ مانگیں، امریکہ سے مانگیں، برطانیہ سے مانگیں۔ بھئی دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو کس سے ہوتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری تو یہی ہے نا، آپ دعا تو کریں، لیکن دعا کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں درد ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں درد ہوگا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو کشمیر آپ کو یاد آئے گا نا، فلسطین یاد آئے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں یہی درد ہے کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، میرا قرضہ اتر جائے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، اپنی ذات کے دکھ درد ہیں، تو ہاتھ جب اٹھیں گے تو یہی دعا ہوگی کہ اللہ میرے قرضے اتر جائیں، غم ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں۔ کشمیر تھوڑی آپ کو یاد آئے گا۔ پہلے نمبر پر حدیث میں سینکڑوں دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے مواقع پر ثابت ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ ہم آپ کو ان پر مسلط کرتے ہیں، ان کے شر سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کریں۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر دعا میں
دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے مومن کے پاس. اگر ساری امت مسلمہ، ہوتا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے تقریر کی، بعد میں نہ مولوی صاحب کو یاد رہتا ہے نہ مقتدی صاحب کو یاد رہتا ہے. ہم دعا کرتے ہی نہیں ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یار دعا سے کیا ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہ غافل، اللہ غافل دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا. اگر آپ یہی سوچ کے دعا کر رہے ہیں کہ قبول ہونی ہی نہیں ہے تو کہاں سے قبول ہوگی؟ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. نمبر 1 دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر نماز میں ہر دعا میں ان کے لیے دعا کریں، اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دعاؤں سے اللہ مسئلہ حل کرے گا. دعاؤں کا اہتمام کریں. دوسرے نمبر پر عوام کی جو ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو اجاگر کیا جائے، دنیا کے سامنے اس کو واضح کیا جائے، اس موضوع کو ٹھنڈا نہ ہونے دیا جائے. وقتاً فوقتاً آپ اس کو مشن بنائیں. سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال نہ کریں کہ اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں، کھانوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں، فضول لہو و لعب، اس پہ فلمیں اور گانے اور ان چیزوں کے لنک شیئر کر رہے ہیں. کوئی نظریہ رکھیں ذہن میں. ان انگریزوں نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے اور خود بھارت کے ساتھ مل کر اور انڈیا کے ساتھ مل کر آپ کے ملک پہ قبضہ کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان فلمیں دیکھنے میں مصروف ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر اس مسئلے کو اٹھائیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں. پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق ہے. پاکستان کے سارے دریا وہاں سے آتے ہیں. اگر وہ بھارت کے قبضے میں چلا جائے پاکستانی پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں گے. آپ کی شہرگ ہے پاکستان کی، اس کو ویسے ہی شہرگ نہیں کہتے، یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے. 5 دریا وہاں سے آتے ہیں پاکستان میں. وہ پانی آپ کا روک دیں نا، پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں گے. اور جب چھوڑتا ہے تو پورے پاکستان میں سیلاب آ جاتا ہے. یہ پاکستان کی شہرگ پہ انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے، ہمارا اپنا بھی مسئلہ ہے. چوتھے نمبر پر جو کام ہم کو کرنا چاہیے کہ انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اب آپ کہیں گے انڈیا کی کون سی مصنوعات استعمال ہوتی ہیں؟ انڈیا کی فلمیں استعمال ہوتی ہیں پاکستان میں. انڈیا کی مصنوعات پاکستان میں اتنی استعمال ہوتی ہیں جتنی کسی ملک کی مصنوعات استعمال نہیں ہوتی. ہمارے نوجوانوں نے 14 اگست پر گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوتا ہے، پاکستان زندہ باد، اور اندر انڈیا کے گانے چل رہے ہوتے ہیں اور محبت کا اظہار ہو رہا ہے پاکستان سے. یہی وہ کھوکھلی محبت ہوتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں نعرے سکھا دیے گئے، ترانے سکھا دیے گئے، بس پڑھتے رہو پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. تقریر شروع کرو تو اس سے کرو، ختم کرو اس سے کرو. دنیا کو دھوکہ دیتے رہو، اپنے ملک کو بھی دھوکہ دیتے رہو کہ یہ بڑے پاکستان کے وفادار ہیں. انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. انڈین فلمیں پاکستان سے اربوں روپے کما رہی ہے، اربوں روپے. وہ صرف آپ سے پیسہ نہیں کما رہی، وہ آپ کے عزتوں کے سوداگر ہیں، وہ آپ کے ایمان کے سوداگر ہیں. آپ کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے ایمان کو نیلام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے معاشرے سے غیرت اور حیا نکالنے کے لیے آئے ہیں. وہ آپ سے پیسے بھی لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی لے رہے ہیں، آپ کی حیا بھی لے رہے ہیں فلمیں دکھا کر، آپ کا ایمان بھی لے رہے ہیں فلمیں دکھا کر، آپ کی غیرت بھی لے رہے ہیں فلمیں دکھا کر، اور پیسے بھی لے رہے ہیں آپ اپنی فلمیں دکھا کر. سارا فائدہ ان کو ہو رہا ہے، سارا نقصان ہمیں ہو رہا ہے، اور ہم نعرے لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد. پاکستان اگر زندہ باد ہے تو آج سے اس بات کا عزم کریں کہ ہم کوئی فلم نہیں دیکھیں گے، کوئی بے حیائی کی چیز نہیں دیکھیں گے، کوئی گانے نہیں سنیں گے. اگر واقعتاً اسلام کو تو چھوڑیں، اگر پاکستان سے محبت ہے تو، اور اگر صرف زبانی نعرے ہی لگانے ہیں تو پھر
دیکھتے رہیں سنتے رہیں. پھر خدا نخواستہ جب وقت آئے گا برا وقت, پھر جنگ ہوگی تو آپ کان میں ہینڈ فری لگا کے گانے سننا, وہ آ کے آپ کو گھروں کے اندر ذبح کریں گے اور عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے, آپ کان میں ہینڈ فری لگا کے انڈیا کے گانے سننا, پھر یہ انڈیا کے گانے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. پھر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. یہ کوئی ہوائی سطحی باتیں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. فلموں سے اپنی جان چھڑائیں, ڈراموں سے اپنی جان چھڑائیں, قرآن کی طرف آئیں, مسجد کی طرف آئیں, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. وہ مسلمانوں کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو و لعب کی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے صحیح راستے سے گمراہ کر دیں. وہ ان چیزوں کے ذریعے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ قرآن نے بتایا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. اللہ فرماتے ہیں وہ گمراہی کی چیزوں کو تم پر بیچتے ہیں, مقصد یہ ہے کہ تم گمراہی میں چلے جاؤ, تم اسلام سے دور ہو جاؤ. آج ہمارے ہاں مولوی کے لفظ کو گالی بنا دیا گیا ہے, دیندار ہونے کے لفظ کو گالی بنا دیا گیا ہے. اور کوئی اگر یہ کہے کہ میں شاہ رخ خان لگ رہا ہوں, میں عامر خان لگ رہا ہوں, ساری دنیا کہتی ہے واہ یار کیا اسٹائل ہے. اور اگر کوئی کہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرح لگ رہا ہوں, کہتے ہیں مولوی ہے. زبان سے ہم کہتے ہیں شان صدیق اکبر اور شان رسالت, اور زبان سے تو سبحان اللہ. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یار آپ کی وجاہت, آپ کا چہرہ, آپ کا لباس, آپ کی شخصیت حضرت عمر کی طرح ہے, حضرت عثمان کی طرح ہے, تو ہمیں فخر اس میں ہونا چاہیے یا شاہ رخ خان پر ہونا چاہیے؟ کس پر ہونا چاہیے اور کس پر ہوتا ہے یہ ہر آدمی اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھ سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی تقریر بتانی پڑے گی, ہر آدمی اپنے دل سے خود واقف ہے. صاحب البیت ادری بما فیہ, ہر گھر والا اپنے گھر کے حالات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. دعا کا اہتمام کریں, سوشل میڈیا پر اس مسئلے کے لیے آواز اٹھائیں, اور تیسرے نمبر پر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. چوتھے نمبر پر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں. دیکھیں آپ کو کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی بھی اختلاف ہے, وہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے, یہ مسلم لیگ کا بھی مسئلہ ہے, یہ پیپل پارٹی کا بھی مسئلہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا بھی مسئلہ ہے, یہ جمعیت, یہ سب کا مسئلہ ہے. ایسے موقع پر ملک کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک ہونا چاہیے. سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر, آپ کے جو اختلافات ہیں, ہمیں بھی 100 اختلافات ہیں حکومت سے, لیکن اس وقت اس مسئلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کو مکمل سپورٹ کریں. اس مسئلے میں, کشمیر کے مسئلے میں, اور ان کو یہ کہیں کہ بھائی پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اس مسئلے میں آپ پاکستانی فوج کو سپورٹ کریں, پوری قوم سپورٹ کرے. پوری قوم پاک فوج کو یہ کہے کہ بھائی کشمیر کے مسئلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی مشکل ہوگی, پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور اگر کسی کو کوئی سیاسی کسی اور مسئلے میں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس صورتحال میں ان ساری چیزوں کو نیچے رکھیں. اس مسئلے کو ترجیح دے کر امت اور خصوصاً پاکستانی قوم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرے, تب پاکستان اس جنگ میں یا اس یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اسی وقت پاکستان سرخرو ہو سکتا ہے اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہ بھی ہماری بہت ذمہ داری ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق سے کام لیں. اور حکومت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے, حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے کافروں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا ہے, اب مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا تھنک ٹینک بیٹھے, ان کے اعلیٰ دماغ بیٹھیں اور یہ تدبیر کریں کہ کس طریقے سے ہم نے کافروں کو آپس میں لڑوانا ہے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے آج کی دنیا کا, کہ آپ امریکہ کو برطانیہ سے لڑائیں, امریکہ کو انڈیا سے لڑائیں, اسرائیل کو امریکہ سے لڑائیں. وہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا رہا ہے, مسلمان کی مسلمان کے ساتھ جنگ کروا رہا ہے.
ایک جزیرۃ العرب کو 12 ملکوں میں تقسیم کر دیا، ہر ملک دوسرے مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان ملک کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن کوئی کافر ملک کسی دوسرے کافر ملک کے خلاف نہیں لڑ رہا۔ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے سازشیں کی ہیں تو ہم لڑ رہے ہیں نا، اور ہم نے کچھ سوچا نہیں اس لیے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب قنوت نازلہ پڑھتے تھے، آپ اس میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم فرق جمعہم وشتت شملہم وخرب بنیانہم، یا اللہ ان کے اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کر دے، شتت شملہم، یا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، خرب بنیانہم، یا اللہ ان کی عمارتوں کو منہدم کر دے۔ یہ حضور نے دعائیں کی ہیں کافروں کے خلاف، تو ہم تو دعا کریں گے، حکومت کا کام دعا کرنا نہیں ہے۔ حکومت دعا بھی کرے، ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھائے جو اس بات پر غور کریں کہ ہم نے بھارت اور اسرائیل کو کیسے لڑانا ہے، ہم نے امریکہ اور بھارت کو کیسے لڑانا ہے، تاکہ یہ آپس میں لڑیں، مسلمانوں کو کچھ سکون ملے، مسلمانوں کو کچھ سانس لینے کا موقع ملے۔ مسلمانوں کے سارے اعلیٰ دماغ تو جا کے بیٹھ گئے امریکہ میں، برطانیہ میں، پیسے کمانے کے چکر میں۔ یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ کون کرے گا یہ کام؟ ہم تو مصروف ہیں فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، انہوں نے ہمیں اس کام پہ لگایا، خود ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں بھائی، ہم فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ آپ ان کو ایسے فضول کاموں پہ لگاتے، ان کو کسی نشے پہ لگاتے، کسی چرس پہ لگاتے، کسی پاؤڈر پہ لگاتے، کسی شراب پہ لگاتے، کہ یہ ساری زندگی یہ کام کرتے رہیں اور ہم ان کو آ کے پیٹتے رہیں، ان کو فتح کریں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اور یہ سیرت سے ثابت ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، میں آپ کو اس پر کئی واقعات سنا سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کئی غزوات کے اندر، کئی جنگوں کے اندر یہ تدبیر اختیار کی ہے کہ کافروں کو آپس میں لڑایا ہے۔ نرم دل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، مسلمان تو مسلمان پہ چڑھ رہا ہے، کافر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، مومن کافر پر سخت ہوتا ہے، آپس میں رحم دل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے، کافروں کے لیے ہم بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں، مسلمان پہ چڑھ دوڑ رہا ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی انفرادی طور پر یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ کافروں کو آپس میں لڑائے، اس وقت اس کی یہ شرعی ذمہ داری ہے، اس پر لازم ہے کہ لڑائے آپس میں کافروں کو، تاکہ ان کا اتحاد ٹوٹے، ان کا یہ اتحاد پارا پارا ہو، اور مسلمانوں کو کچھ سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے، اس کی مدد کے لیے سوچتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ اگر ہماری یہ سوچ ہوگی، یہ نظریہ ہوگا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم اس مسئلے کو آگے لے کر بڑھیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں فتح بھی دے گا اور کامرانی بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔